توہم پرستی کیا ہے اور جو لوگ توہم پرستی کرتے ہیں کیا وہ اللہ کی نظر میں گنہگار ہیں یا نہیں؟ اور قدیم زمانے میں یعنی انبیاء علیہ السلام کے دور میں توہم پرستی بہت عام تھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں بھی توہم پرستی کی جاتی ہے اور لوگ ان من گھڑت اور شرکیہ باتوں پر یقین رکھتے ہیں؟ تو ان سب حقائق کو جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ جس چیز کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو اس کا وجود، یا جس چیز میں خاص تاثیر نہ ہو اس میں خاص تاثیر کا اعتقاد رکھنا توہم پرستی کہلاتا ہے۔ بالفاظ دیگر توہم پرستی کا مطلب خوف یا جہالت کی وجہ سے غیر عقلی عقائد پر یقین رکھنا ہے، جیسے عوام الناس میں پتھروں اور ستاروں کے موثر ہونے کا اعتقاد مشہور ہے، اسی کو توہم پرستی کہتے ہیں۔ توہم پرستی حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ اس طرح کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، جبکہ توہم پرست آدمی مادی نفع کی چیزوں کو حق و باطل کے پرکھنے کا معیار بناتا ہے، لہٰذا جس چیز میں اسے نفع نظر آتا ہے وہ اس کے نزدیک حق اور درست ہے، اور جس چیز میں اسے نقصان محسوس ہوتا ہے وہ اس کے نزدیک باطل اور غلط ہوتی ہے۔ توہم پرستی اور بدشگونی جیسے عقائد کے حامل افراد کچھ چیزوں، واقعات یا علامات کو اپنے لیے مبارک جانتے ہیں اور کچھ کو نقصان دہ یا منحوس۔ توہم پرست لوگ منفی خیالات کا شکار ہو کر اپنی خوشیاں اور سکون برباد کر لیتے ہیں اور بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اسلام میں توہم پرستی یا بدشگونی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی کثیر تعداد اس مرض کا شکار نظر آتی ہے۔ مسلمانوں میں توہم پرستی کی ایک وجہ تو کم علمی اور دینی احکام سے ناواقفیت ہے، اور دوسری بڑی وجہ ایک لمبا زمانہ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا ایک ساتھ رہنا تھا۔ ہندوؤں میں توہم پرستی حد درجہ عام ہے، مثلاً نو مولود کو نظر بد سے بچانے کے لیے پیشانی پر کاجل سرما کا نشان لگانا، شام کے وقت جھاڑو لگانے سے گریز کرنا کہ اس سے دولت کم ہوگی، مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکنے کو اچھی خبر کی آمد سے مشروط کرنا، چارپائی پر بیٹھے ہوئے ٹانگیں لٹکی ہونے کی حالت میں ہلانے سے دولت کا ہاتھ سے نکل جانا، پیاز یا چھری سرہانے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات ملنا، کالی بلی کا راستہ کاٹنا، ٹوٹے ہوئے آئینے میں چہرہ دیکھنا، دودھ کا ابل کر برتن سے باہر گر جانا، مغرب کے بعد گھر کی ساری بتیاں جلا دینا ورنہ بدروہیں آ جانے کا ذہن میں رکھنا، خالی کینچی چلانے سے قطع تعلقی ہو جانا، کانچ کا ٹوٹنا، بلی یا کتے کا رونا نحوست اور بے برکتی کا باعث سمجھا جاتا ہے، منڈیر پر کوا بیٹھا تو مہمان آنے کا خیال رکھنا، چھینک آئی تو کوئی یاد کر رہا ہے، دائیں ہاتھ میں خارش ہے تو دولت آئے گی، بائیں میں ہے تو جائے گی، جھاڑو سیدھا کھڑا کرنا یا عصر کے بعد جھاڑو دینے کو نحوست خیال کرنا وغیرہ ہندو معاشرے کے عام توہمات ہیں۔ موجودہ سائنسی دور میں بھی جہاں ہر واقعہ اور نظریے کے دلائل اور حقائق تلاش کیے جاتے ہیں، دنیا کی مادی اعتبار سے ترقی یافتہ اقوام میں بھی توہم پرستی عام ہے۔ مثلاً اسپین میں منگل کے دن مہینے کی 13 تاریخ ہو تو اسے قومی طور پر بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چائنا میں 8 کا ہندسہ مبارک اور 4 کا ہندسہ منحوس خیال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ عمارت کی 4تھی منزل تعمیر نہیں کرتے۔ آئرلینڈ میں دلہنیں اپنے لباس اور زیورات میں چھوٹی گھنٹی ضرور استعمال کرتی ہیں، جسے خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ روس میں خالی بالٹی کہیں لے جانے کو برا شگون سمجھا جاتا ہے۔ فن لینڈ کے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اگر مکڑی کو مارا جائے تو اگلے دن بارش ہوگی۔ پرتگال کے لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹا چلنے سے برائی ہمارا راستہ دیکھ لیتی ہے۔ مصر میں خالی کینچی چلانے کو برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے ہوا میں موجود بدروہیں کٹ جاتی ہیں، جس کے باعث ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ اور نیدرلینڈ کے لوگ شادی کے بعد گھر کے باہر صنوبر کا درخت لگاتے ہیں کہ یہ ان کے ازدواجی تعلقات میں مضبوطی ڈالے گا۔ برطانیہ میں چیونٹیوں کی آمد برے موسم اور ان کا قطار میں چلنا بارش ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مغرب میں سفید مرغی نظر آنا رحمت، جبکہ سیاہ مرغی کو شیطان کی روح گمان کیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اس کی قسمیں بہت سی ہیں، مختصر یہ کہ جو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ کسی مخلوق کے ساتھ کرنا شرک ہے، اور اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کے لیے میری آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔